السلام علیکم۔ یہ آرزو ہے کہ اپنے آقا کو دھڑکنوں کا سلام لکھوں، نظر سے شبنم کے موتی لے کر پھر میں ان کا مقام لکھوں۔ میں ادنا سا امتی ہوں، میں کیسے ان کا مقام لکھوں۔ خدا سے الفاظ فضل عطا ہوں تو پھر میں ان کے قدموں کے نام لکھوں۔ پتہ نہیں کہ میری عقیدت یا ان سے نسبت کا کوئی سلسلہ ہے، پتہ نہیں کہ میری عقیدت یا ان سے نسبت کا کوئی سلسلہ ہے، کہ روزہ جب تک نہ دیکھ پاؤں بہشت کو ناتمام لکھوں۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، آج ہم سب حضور علیہ السلام کے ذکر کے لیے ہم سب جمع ہوئے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج 10 تاریخ ہے ربیع الاول کی۔ یہ پورا کا پورا مہینہ بڑی عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہمارے اکابرین نے اس مہینے کو بڑی عظمتوں والا مہینہ لکھا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد یہ جزوی طور پر علماء نے لکھا ہے یہ سب سے افضل مہینہ ہے۔ ویسے تو رمضان سب سے افضل ہے، افضل الشہور مہینہ ہے۔ اس کے افضل ہونے کے علماء نے 3 وجہ لکھی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کا قرآن اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ دوسری رمضان کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں 1000 مہینوں سے افضل رات لیلۃ القدر جیسی رات آتی ہے، جسے اللہ کے قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور تیسری رمضان کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نورانی فرشتے رحمت لے کر اترتے۔ لیکن میں اپنے نبی سے عشق اور محبت کا اظہار یوں کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اگر رمضان میں اللہ کا قرآن آیا ہے تو ماہ ربیع الاول میں صاحب قرآن ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر جیسی رات آتی ہے تو ماہ ربیع الاول میں صاحب عزت القدر آیا ہے۔ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے نورانی فرشتے رحمت لے کر اترتے ہیں تو ماہ ربیع الاول میں وہ آمینہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، فاطمہ کا ابا، حسنین کرینین کے نانا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، جس کی امت پر فرشتے اترتے ہیں اور اس کے صدقے اترتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، شان مصطفیٰ۔ تو حضور علیہ السلام کی آمد کا مہینہ ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم میں منتقل ہوئے تو مجھے 6 مہینے تک احساس تک نہ ہوا۔ 6 مہینوں کے بعد احساس کی کیفیت اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ میں جس پتھر پر بھی اپنا قدم رکھتی تھی تو وہ روئی کے گالوں کی طرح نرم پڑ جاتا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جس وقت میں پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی تو پہاڑوں کے زبرات بھی مجھے سلامیاں پیش کیا کرتے ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جس وقت میں درختوں کے جھنڈوں سے گزرتی تو درختوں کی ٹہنیاں، شاخیں اور پتے بھی مجھے سلامیاں پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جس وقت میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی منیر پہ جا کے کھڑی ہوتی تو مجھے ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ پانی خود کنویں کی منیروں کو چھونا شروع کر دیتا تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جس وقت مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا آسمان کے ستارے مجھ پہ جھک آئے تھے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے میرے بدن سے ایک نور نکلا، جس نور کی روشنی اس حد تک پھیل گئی
کہ میں سرزمین فتح پہ بیٹھ کر شام اور بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں اس وقت مصطفیٰ پیدا ہوئے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، آپ کے بال بنے ہوئے تھے، ولد مختونا، آپ مختون پیدا ہوئے، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، خوشبو کے انبار اٹھ رہے تھے، اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ کی توصیف اور حمد و ثنا کے ترانے گونج رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جبین نیاز کے تقدس کو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے سجدہ ریزیاں کرتے ہوئے آنے والی امت کو یہ پیغام میسج اور درس دے رہے تھے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات عطا فرمائے، بے شمار کمالات عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے یہ بھی تھا کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر یہ آسمان کا چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گے، اگر تمہارے قدموں میں آ جائے میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی یہ دائیں انگلی شہادت والی انگلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے چاند کی طرف کی، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے حضور کے قدموں میں آ گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا صحابہ تم تو آج دیکھ رہے ہو، مجھے نبوت ملنے کے بعد میں نے یہ نبوت والی انگلی آسمان کے چاند کی طرف کی، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے میرے قدموں میں آ گیا۔ میں تو ابھی بچپن میں تھا، میری عمر 6 سال تھی، میں اپنے ننھے منھے معصوم ہاتھوں سے آسمان کی طرف اشارہ کرتا، اللہ آسمان کے چاند کو میرے لیے کھلونا بنا دیتا تھا، اللہ آسمان کی ستاروں اور سورج کو میرے لیے کھلونا بنا دیتا تھا۔ یہ میرے نبی کا بچپن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے کیا کہنے، اللہ کے نبی کے منہ کا لعاب ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہانڈی میں ڈالا جاتا ہے، پوری جماعت صحابہ کرام کھا جاتی ہے لیکن کھانے کی سطح 1 انچ بھی نیچے نہیں جاتی۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں، اللہ کے نبی کے منہ کا لعاب ہے۔ کڑوے منہ میں ڈالا جاتا ہے تو کڑوا منہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کے منہ کا لعاب ہے۔ حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھوں پہ لگتا ہے تو حضرت علی کی آنکھیں بھی شفا یاب ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے محبوب نبی کے منہ کا لعاب ہے۔ خلیفہ اول بلا فصل، خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا جاتا ہے تو حضرت ابو بکر کی ایڑی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت والے ہاتھ اس بکری کے تھنوں پہ رکھتے ہیں جو باندھ ہو چکی تھی، کئی سال ہو چکے تھے، اس نے دودھ دینا چھوڑ دیا تھا، اس کے جناب والا تھنوں سے ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں ٹپکا تھا۔ اللہ کے نبی اپنے رحمت والے ہاتھ اس بکری کے تھنوں پہ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اس بکری کے تھنوں سے دودھ اس طرح جاری ہوا جس طرح ساون کے مہینے میں آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں، یہ میرے نبی کے معجزات ہیں، نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں فائدہ کیسے ملے گا؟ اللہ کے نبی کی سیرت کو ہمیں مجھے اور آپ کو اپنانا ہوگا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، تحفہ کیا لے کے آئے؟ اپنی امت کے لیے کیا لے کے آئے؟ اپنی امت کے لیے نماز لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، لیکن حضرت موسیٰ نے 12 مرتبہ کہا کہ میری امت تو 3 نہیں پڑھ سکتی تھی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ تو آخر میں 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے پھر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا، اب مجھے میرے رب سے حیا۔ تو آپ کے لیے، میرے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 وقت کی نماز کا تحفہ لے کے آئے۔ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں۔ جیسے میرے اور آپ کے محبوب نبی کے صحابہ نے اللہ کے نبی کے ایک ادا پہ اپنا سب
کچھ قربان کر دیا، آج تو میں اور آپ نماز کے لیے دکان کو تالا لگانے کے لیے تیار ہیں۔ آج تو اللہ کے نبی کی عشق اور محبت کے لیے ہم فرانس کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر جان دینا پھر یہ نعرہ جھوٹا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اگر یہ نعرے میں ہم حق سچ ہوتے تو ہم فرانس کی ہر چیز کا بائیکاٹ، ہمارے ملک کے وزیر اعظم، ملک کی حکومت اس کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کرتے۔ یہ امت بھوکی رہ سکتی ہے لیکن اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتی، پیاس برداشت کر سکتی ہے، اپنے بچوں کو قربان کر سکتی ہے لیکن اپنے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمیں جو آج دولت ملی، پیسہ ملا، دکانیں ملی، یہ کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں اسی نبی کے صدقے میں۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا زمین کو کبھی وجود نہ دے گا، آسمان کو کبھی وجود نہ دے گا، یہ میں نے تو تمہارے قدموں کے صدقے۔ اللہ کے نبی کے جہاں پہ قدم لگے ہیں اللہ نے اس جگہ کی قسمیں بھی اپنے قرآن میں اٹھائی۔ بیت اللہ کی عظمت اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پہ اللہ کا گھر بیت اللہ، وہاں پہ جناب والا صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں موجود ہیں، یہ وہاں پہ آپ زمزم کا چشمہ موجود ہے جہاں پہ حضرت اسماعیل کی یادیں وابستہ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں قسم کیوں اٹھائی؟ لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے فرمایا میں نے مکہ شہر کی قسم اس وجہ سے اٹھائی ہے کہ یہاں پہ میرے محبوب نبی کے قدم، اللہ کے نبی کے قدم جہاں پہ لگے ہیں، اللہ نے اس جگہ کی قسم بھی قرآن میں اٹھائی ہے۔ تو میرے نبی کو اللہ نے بے شمار کمالات سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو پروردگار عالم ہم سب کو اپنے محبوب نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور یہ پیغام ہے اور